ٹرائل کے حوالے سے اور عمران خان کو عدالت کے اندر پیش کرنے کے حوالے سے اہم ترین اقدامات سامنے آ چکے ہیں اور اس وقت مقصد کے ساتھ مکھیا یہاں پہ جس کے ساتھ یہ عدالت بڑا حکم جاری کیا گیا ہے کہیں سی ٹی ڈی سے بھی فون آئے گا، برانڈ گرفتاری جاری بھی ہوں گے. چونکہ اس کیس میں کوئی پروسیڈنگ نہیں ہو رہی ہے تو میری ان سب لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ اس کیس میں کم از کم آپ لازمی پیش ہو جایا کریں، ایک حاضری آپ یقینی بنایا کریں تاکہ کل آپ کے خلاف آرڈر پاس نہ ہو. تو باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ جیسے ہی آپ نیکسٹ تاریخ آپ کے کیسز یہاں پر رسمات ہوتے ہیں، ہم ساری لیگل ٹیم جو یہاں پر موجود ہے وہ پیش ہوتی رہتی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی اس کیس میں پیش ہوتے رہیں گے. اچھا سردار مسعود صاحب، یہ بتائیے گا کہ آج خان صاحب کی ان کی فیملی کی ملاقاتیں جیل اڈیالہ میں اور 3/23 مقدمے عمران خان صاحب کے جج صاحب نے کیا نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ خان صاحب کو جیل ٹرائل کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں سننے میں آ رہا ہے، یا یہاں پہ پیش کیا جائے گا عمران خان کو؟ دیکھیں، یہ جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ جو مقدمہ ہے یہ مقدمہ کم از کم 2 سال پرانا کیس ہے یہ، لیکن اس کیس میں صرف خان صاحب کی وجہ سے چونکہ وہ پیش نہیں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان کا ٹرائل کنکلوڈ نہیں ہو رہا ہے لیگلی طور پر، چونکہ یہ جب تک سیپریٹ نہیں ہوگا اس وقت تک یہ ٹرائل ہو نہیں سکتا. تو آج بھی کوئی اتنی خاطر خواہ اس میں کوئی ایسی پروگرس نہیں ہو رہی ہے. ہم نے بارہا اس کیس میں کہا ہے کہ اس کیس کو آپ ٹل ایڈجنٹ کر دیں اس وقت تک جب تک یہ کیس آگے کسی پروسیڈنگ کے قابل نہ ہو جائے. لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو یہی حاضری کی شکل میں کچھ سزائیں دینی ہے جس کی وجہ سے یہ 2 سال سے یہ بھگت رہے اور یہ کیس کا ٹرائل مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا اور ایسے ہی حاضریاں چلتی رہیں گی اور یہ کیس آگے بڑھتا رہے گا. اچھا سر، پنجاب حکومت نے جو عمران خان کے انسداد دہشت گردی کے جو کیسز تھے ان کو شفٹ کیا ہے راولپنڈی کے انسداد دہشت گردی کے ضابط میں. لاہور کے کیسز ہیں ادھر ادھر کے. کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو راولپنڈی میں منتقل کیا جائے گا اور وہاں سے ان کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا جائے گا. تو اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے تو اسلام آباد والے کیسز جو ہیں وہ بھی وہاں پہ ویڈیو لنک کے ذریعے عمران خان کی جو ہے وہ حاضری لگائی جائے گی. دیکھیں، یہ ساری انسانی معاملات کی سائٹس ہیں جس کی آپ بات کر رہے ہیں. یہ بیسیکلی طور پر چونکہ یہ جتنی بھی اسپیشل فورس ہوتی ہیں یہ منسٹری آف لا کے انڈر ہوتی ہیں اور انہوں نے ہی نوٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ کیا یہ ٹرائل جیل میں ہونا ہے یا یہاں ہونا ہے. تو اس کے لیے اگر فرض کریں کو جو حکومت وقت ہے جو منسٹری آف لا ہے اگر وہ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اس کیس کا ٹرائل یہ جیسے آج کیس تھا اس کا ٹرائل جیل میں ہوگا، اس کا ٹرائل جہاں پر خان صاحب موجود اگر وہ پنڈی میں ہوگا تو پھر تو ہو سکتا ہے، یہ لیگلی طور پر تو ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی پیشی کے بغیر وہ آن لائن ہو یا ان کو یہاں پر خود پیش کیا جائے یا اس عدالت کو وہاں پر منتقل کیا جائے جہاں پر خان صاحب موجود ہیں. اس کے علاوہ اس کا ٹرائل کا اور کوئی بندوبست نہیں ہو سکتا. لاسٹ یہ بتائیے کہ 27ویں ترمیم کے حوالے سے جو عدلیہ کی تقسیم ہو چکی ہے اور ان کے ایک نیا ڈپارٹمنٹ عدلیہ کے اندر بننے جا رہا ہے، آپ ایز اے پاکستان تحریک انصاف کے لائر ہونے کے ناطے کیا سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کا جو معیار ہے مزید بہتر ہوگا اس سے؟ سر جی، میں پاکستان تحریک انصاف کے لائر کے حوالے سے نہیں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، میں بینگ طالب علم آف قانون لا میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو اسپیسیفک آپ نے کوشچن کیا ہے جو وفاقی آئینی عدالت ہے اس کے حوالے سے، یہ آپ پاکستان کی سپریم کورٹ سے بھی بڑی عدالت بن گئی ہے. اب چونکہ اس کی جو ججمنٹس ہوں گی وہ بائنڈنگ ہوگی آل کورٹس، تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بیسکلی طور پر دیکھیں آپ نے 5 سال کے لیے جن لوگوں کو اپائنٹ کرنا ہے ان ججز کو آئینی عدالت کے لیے وہ وزیر اعظم کی سفارش پہ صدر صاحب نے کرنا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ جو لوگ اس طرح کی سفارش پہ وہاں پر اپائنٹ ہوں گے تو ان کا وہ کیسے آزادانہ حیثیت سے وہ فیصلے کر سکیں گے اور یہ جتنی بھی ترمیم ہو رہی ہے ان ترمیم کو کہاں چیلنج کریں گے؟ اس جگہ چیلنج کریں گے جہاں پر جو بینیفیشری ہے جو اس ترمیم سے کریٹ ہوئی ہے عدالت. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عدالتوں میں جو تھوڑی بہت کہیں کچھ ہنسے تھی نا تو ان کو بھی بند کر دیا گیا.